الحمد للہ رب العالمین یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقبلوا صلاة بغیر طہور۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو تو بغیر، طہارت تو بغیر انسان دی نماز نہیں۔ نماز واسطے شرط ہے کہ تسی باوضو ہو، وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، باوضو ہونا شرط ہے۔ تو گزشتہ درس دے اندر تو احباب نے سماعت فرمایا ہے وضو دی فضیلت اور وضو دا طریقہ۔ آج انشاءاللہ العزیز تو احباب دے سامنے وضو نو توڑن والیاں چیزاں دا ذکر کیتا جائے گا، کیڑیاں چیزاں نے جدے نال وضو ٹوٹ جاندا ہے۔ تو سب تو پہلا نبی کریم علیہ السلام دے کولو سوال کیتا، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، ساڈے ماں باپ حضور تواڈے تو قربان ہو جان، اے دسو کہ مزی دے نال غسل کرنا ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام، مزی دے نال غسل کرنا ضروری نہیں بلکہ وضو ختم ہو جاندہ ہے، وضو ٹوٹ جاندہ ہے، نماز واسطے وضو کرنا ضروری ہوئے گا۔ دوسرے نمبر تے صحابہ کرام نے سوال کیتا، اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام وضو نو توڑن والی دوسری چیز، فرمایا کہ اگر بندہ وضو کر کے یا انسان با وضو ہے، وضو دی حالت اندر ہے، کپڑے تو بغیر شرمگاہ نو ہاتھ لگا لیندہ ہے، کپڑے دے اوپر لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کپڑے تو بغیر یعنی کہ جسم دے نال ٹچ ہو گیا، ہاتھ یعنی کہ شرمگاہ دے نال ٹچ ہو گیا تو وضو ختم ہو جائے گا، وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو نماز واسطے انسان وضو کرنا پھر ضروری ہوئے گا، وضو تو ختم ہو گیا۔ تیسرے نمبر تے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ کرام تیسری چیز وضو نو توڑن والی نیند ہے۔ نیند دے اندر جو انسان ٹیک لگا کے سو جائے، چارپائی تے سو جائے، زمین تے سو جائے، جنہوں نیند آ گئی، فرمایا کہ جڑا بندہ سو گیا، اکھ لگ گئی، نیند آ گئی تو او دا وضو ٹوٹ گیا، وضو ختم ہو گیا۔ دوبارہ نماز پڑھنی ہے تو نماز واسطے وضو ہونا ضروری ہے۔ اونگ اندر اور نیند اندر فرق ہے۔ نیند آ جائے تو وضو ٹوٹ گیا، وضو ختم ہو گیا، وضو برقرار نہیں۔ اونگ آ جائے تو وضو انسان دا نہیں ٹوٹدا۔ بندہ ستون دی ٹیک تو بغیر، کرسی دی ٹیک تو بغیر، دیوار دی ٹیک تو بغیر بیٹھا ہے، اس طرح کر کے اپنے سہارے اندر تو اونگ آ گئی یعنی کہ اکھ بند ہوئی ہے پھر کھل گئی ہے، ادھے نال وضو نہیں ٹوٹے گا۔ حدیث اندر بات موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام دے صحابی بیان کر دیں، فرما دیں کہ ایک دفعہ آپ علیہ السلام نماز عشاء واسطے اس قدر تاخیر نہ لائے کہ صحابہ مسجد دے اندر بیٹھے سن، اونگ آ گئی، اونگ دے نال اس طرح صحابہ کرام دا جو یعنی کہ پیشانی ہے، سر جھک جاندا سی، تو آپ علیہ السلام تشریف لے کے آئے، فرمایا اقامت کہی جائے، اقامت کہی گئی، صحابہ کرام صفا درست فرما لیا، نماز پڑھ لئی، دوبارہ وضو نہیں کیتا۔ اور چوتھے نمبر تے چیز جو ہے وضو نو توڑن والی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا خارج ہو جائے۔ ہوا اگر خارج ہو گئی تو انسان دا وضو برقرار نہیں، وضو
ختم ہو گئے، نماز واسطے انسان وضو کرنا ضروری ہے، وضو کرے گا۔ تو اتنے میں ایک اور چیز گزارش کر دوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ نماز دی حالت اندر ہے، انسان وسوسہ بھی آ سکتا ہے، شیطانی خیالات بھی آ سکتے، فرمایا تب تک نماز نو نہیں چھوڑنا جب تک انسان آواز نہ سن لے یا بدبو محسوس نہ کر لے۔ تو اگر انسان نماز دی حالت اندر ہے یا ویسے جدو بدبو آ گئی، آواز آ گئی، تو فرمایا کہ پھر تسی اپنا وضو دوسری نماز آستے کرنا ضروری ہوئے گا۔ نماز دی حالت اندر ہو تو اتھی نماز نو چھوڑو اور واپس آ جاؤ، واپس آ کے وضو اپنا بناؤ اور نماز تسی ادا کرو۔ تو میرے پیارے بھائیو، اے کوئی چار ایک چیزاں سن جنہ دی وجہ تو انسان دا وضو برقرار نہیں رہندا، وضو ٹوٹ جاندا ہے۔ تو کیونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ انسان نو اللہ دے قریب کر دے۔ اگر انسان دا یہ عمل ہی ٹھیک نہیں، اس عمل تو پہلا وضو ٹھیک نہیں، تو پھر انسان دا یہ عمل بھی قبول نہیں۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو وضو دی فضیلت، وضو دا طریقہ اور جو وضو نو توڑن والی چیزاں نے، اس ساری چیزاں نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوست احباب، ویڈیو نو اگے شیئر کر دو لوگاں دی اصلاح واسطے۔ والسلام علیکم۔